کہ انصاف کی جیت نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر شہری کی جیت ہے، پاکستان کے ہر اس فرد کی جیت ہے جو آئین کے اوپر یقین رکھتا ہے، قانون کے اوپر یقین رکھتا ہے اور اداروں کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس پاکستان آج میرا خیال ہے کوئی 5واں دن ہے، وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں، اینڈ وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اب پیپلز چیف جسٹس بن چکے ہیں، اور جو عزت اور تکریم سپریم کورٹ نے کمائی ہے وہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں بڑی کم مثالیں جو ہیں وہ اس کی ملتے ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب نے آئین کا ساتھ دے کر جس قسم کی گھٹیا کیمپینز چلائی گئیں ججز کے اوپر، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان جج صاحبان نے جس طریقے سے آئین کو پریزرو اور پروٹیکٹ کیا ہے، آئین کا تحفظ کیا ہے، دستور کا ساتھ دیا ہے، پوری قوم آج سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتی ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد جو ہے پورا پاکستان اظہار تشکر کے لیے باہر نکلے گا اور وہ سپریم کورٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ جہاں تک کچھ معاملات کا تعلق ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس نے کہا کہ وہ مسترد کرتی ہے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے کا مطلب پاکستان میں آئین سے بغاوت کرنا ہے اور انارکی پھیلانا ہے۔ لہٰذا آج جو ہے وہ ILF جو ہے وہ ان وزراء کی ہم نے تفصیل مانگی ہے جو ان وزراء نے وہ کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کی، اور شہباز شریف سمیت وہ تمام وزراء جنہوں نے اس کیبنٹ میٹنگ میں حصہ لیا، جس کا اعلامیہ یہ آیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اگر اگلے 12 گھنٹوں تک یعنی آج کی رات تک انہوں نے اپنے اس سے اعلامیے سے خود کو ڈسٹنس نہیں کرتے، جن وزراء نے یہ اس اعلامیے میں حصہ لیا، اگر آج رات تک وہ اپنے آپ کو اس اعلامیے سے الگ نہیں کرتے تو ان تمام وزراء کے خلاف ہم آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس بھجوا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ آرٹیکل 2A، آرٹیکل 68 اور آئین کی جو بنیادی شقیں ہیں ان کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور یہ اب سگیشیس اور رائٹیس نہیں رہے، اور یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے یعنی نظریہ پاکستان کے خلاف انہوں نے جا کے یہ کام کیا ہے، کیونکہ پاکستان کا نظریہ آرٹیکل 2A میں بیان کیا گیا ہے، اور پاکستان کا نظریہ جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ سوورینٹی بلانگز ٹو اللہ آلمائٹی، یعنی جو پاکستان میں مقتدر اعلیٰ ہے، اقتدار اعلیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان استعمال کریں گے، منتخب لوگ استعمال کریں گے، اور جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رد کیا ہے انہوں نے نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مسلم لیگ نون کی جو بحیثیت پارٹی رجسٹریشن منسوخی کے لیے ILF جو ہے وہ ریفرنس موو کرے گی، کیونکہ ایک کنوکٹڈ مجرم نواز شریف اس پارٹی کو عملاً چلا رہا ہے لندن سے بیٹھ کے، اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ 3 ججز کے خلاف کہا گیا کہ ریفرنس فائل کر دیں، نواز شریف کی طرف سے کہا گیا فیصلے کے اوپر۔ کیا کبھی کسی جج کے اوپر فیصلے کے اوپر بھی ریفرنس فائل ہو سکتا ہے؟ سیشن ججز روزانہ قتل کی مجرموں کو سزا دیتے ہیں، اپیل میں جا کے وہ سزا جو ہے وہ بدل جاتی ہے، تو کیا سیشن جج کو جو ہے وہ سزائے موت دے دیں کہ اس نے غلط فیصلہ دے دیا ہے؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور ان بیوقوف لوگوں کو اتنی بھی عقل سمجھ نہیں ہے کہ کبھی کسی فیصلے کے اوپر کسی جج کے اوپر جو ہے ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا نواز شریف کی پارٹی جو عملاً اس وقت یرغمال ہے ایک مفرور ملزم کے ہاتھ میں جو کہ لندن میں بیٹھ کے پارٹی چلا رہا ہے، یہ الیکشن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور لہٰذا اس پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے اس کی منسوخی کے لیے ہم پروسیڈ کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنے حکم میں ٹائم لائنز دی ہیں ان ٹائم لائنز کو ایڈہیئر کیا جائے گا، ان ٹائم لائنز کے مطابق کام کیا جائے گا۔ اگر اس ٹائم لائن سے ادھر ادھر ہوں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آرٹیکل 204 میں ویسے بھی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہونی ہے، اور اس کے ساتھ سزا بھی ہو سکتی ہے 3 سال تک۔ یہ جو کابینہ وزیر اعظم اور کابینہ کے لوگ ہیں یہ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ میں یہ بتا دوں کہ یوسف رضا گیلانی کو تو صرف ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سزا ہوئی تھی، لیکن اگر سپریم کورٹ چاہے تو شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے وہ لوگ جو اس اجلاس میں شریک تھے جن کا اعلامیہ آیا کہ آرٹیکل یہ 60 ہم نہیں اس کو مانتے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو، وہ 3 سال کے لیے جیل بھی جا سکتے ہیں۔
اور ہم ان کی ڈسکوالیفیکیشن موو کریں گے، لیکن اگر ان کی ڈیٹس پہ کمپلائی ود نہیں کرتے تو پھر ہم سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ ان کو صرف کافی نہیں ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا، ان کو جیل میں بھی بھیجا جانا چاہیے۔ آج یہاں پہ ہائی کورٹ میں جو جے آئی ٹی ہے اس کے اوپر معاملہ آیا ہے، اور جے آئی ٹی میں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ جی دیکھیے، یہ محسن نقوی، یہ عثمان انور آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور صدیق کا میانہ، یہ ذلِ شاہ کے قتل میں ہمارے مرکزی ملزم ہیں، اور انہی کے پاس ہم پیش ہو جائیں تفتیش کے لیے تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کو کیبنٹ نے منظوری بھی نہیں دی ہوئی، لہٰذا سیکشن 19 جو ہے اس کا ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا وہ واضح ہے، جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ نہیں کی جا سکتی، بنائی نہیں جا سکتی، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ جے آئی ٹی بنائے، لہٰذا اس کے اوپر آج جو پٹیشن ہے اس کو اب منڈے کے لیے جو ہے وہ اس کو نوٹس ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر آ کے اپنا جواب دے، لیکن یہ 2+2 ہے، یہ جے آئی ٹی نہیں چل سکتی، اس لیے اب یہ کیس سب جوڈیس ہے، اور جے آئی ٹی جو ہے اس وقت تک کام نہیں کرے جب تک کہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اس ضمن میں جو ہے وہ آ نہیں جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ ہم نے ہائی کورٹ کو کہا ایک دن میں، یہ دیکھیے جو ٹیررزم کیسز ہیں جس طریقے سے اس حکومت نے بنائے ہیں، ایسے تو لوگ ریوڑیاں نہیں بانٹتے جس طرح انہوں نے اینٹی ٹیررزم کیسز بنائے۔ عمران خان کے اوپر ایک دن میں 15 ٹیررزم کے کیسز ہیں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، لاہور میں میرے اوپر ٹیررزم کیس ہو گیا۔ اتنے بے حیا، کم ظرف اور گھٹیا لوگ میں نے حکومت میں کبھی اس سے پہلے دیکھے ہی نہیں ہیں جتنے یہ لوگ اپنے چڑھ گئے۔ بہرحال انشاءاللہ ان کا اختتام نزدیک ہے، الیکشن کا نام لیں تو یہ ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے جو کالا چور چوری کے بعد بھاگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ان کو ڈرانا ہو نا تو ان کے کمروں میں آواز دے دو جا کے الیکشن آ گئے، یہ کمروں میں اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کیسے ایسے کام کر سکتی ہیں؟ میں شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، مریم نواز آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے، جس طرح زرداری نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف سازش کی تھی، ان کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا، اب یہ مریم نواز آپ کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتی ہے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے۔ یہ ان کے مشوروں پہ عمل نہ کریں، آپ اپنا دماغ استعمال کریں۔ پاکستان کے آئین میں سپریشن آف پاورز ہیں، کوئی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کو کہے میں نہیں مانتی۔ حکومت اگر عدلیہ کے فیصلے پر اعتراض کرتی ہے تو وہ صرف ریویژن میں جا سکتی ہے، نظر ثانی میں جا سکتی ہے۔ آپ اپنا قانونی اختیار استعمال کریں۔ عرفان قادر صاحب اور مریم نواز جیسے جو جہاندیدہ لوگ ہیں جن کو قانون کی ABC کا نہیں پتہ، ان کے مشوروں پہ چلیں گے، آپ نے خود اپنے آپ کو ڈبونا ہے۔ اور جس طریقے سے گیلانی صاحب کو زرداری نے ان کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا، آپ نے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہونا ہے، اور پھر جو آپ کے حلال بھٹو کتنے سیانے نکلے ہیں، اس دن وہ کیبنٹ میں نہیں تھے، وہ باہر چلے گئے ہیں۔ اس طرح سے شہری جو سب سے زیادہ بول رہی ہیں وہ بھی کیبنٹ میں اس دن نہیں تھی، وہ بھی باہر چلی گئی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنا راستہ تلاش کر لیں۔ تھینک یو جی۔